بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میرے پہلے مقرر بہت ہی باعلم، باخبر اور ریسرچر ہیں، لیکن میں بلکہ یہ بات تو تسلیم کرتا ہوں کہ اس حال میں یا اس سماعت گاہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک مجھ سے زیادہ با علم ہے، باشعور ہے، انٹلیکچل ہے، لیکن کشمیر اور مسئلہ کشمیر کے بارے میں میرے سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ اس لیے کہ 47 کے بعد آج تک پاکستان کے معصوم عوام کو دھوکے میں رکھا گیا۔ نظریہ پاکستان اور مسلم لیگ کی جو تحریک تھی، پاکستان بننے کے بعد اس کی تشریح مختلف ہوئی، اور وہ لوگ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے تھے، پاکستان کے وجود کی مخالفت کر رہے تھے، پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی انتظامی مشینری وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ وہ کبھی اسٹیٹ میں آئے اور کبھی نان اسٹیٹ ایکٹر تھے۔ اس وجہ سے جو ہے مسئلہ کشمیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کی بہت ساری قومی پالیسیوں میں دھند ہے، اور وہ عوام تک صحیح طور پہ نہیں پہنچ پائیں، اور اسی وجہ سے کوئی ملک، کوئی قوم 75 اور 76 سال گزارنے کے بعد بھی کوئی لیڈرشپ پیدا نہیں کر سکتی۔ اور ہمارا مسئلہ المیہ یہ ہے کشمیریوں کا کہ تقسیم بر صغیر کے بعد جو ہماری قیادت تھی وہ ذہنی طور پہ مفلوج ہو گئی، اور اس کے بعد پھر وہاں کسی قیادت کو پنپنے نہیں دیا گیا۔ مختصر چونکہ میں اگر کچھ زیادہ بولوں گا تو وہ آپ کا جو مشاعرہ ہے وہ لیٹ ہو جائے گا۔ میں 2-4 منٹ میں کوشش کروں گا یا 5-7 منٹ میں کچھ پوائنٹ آپ کو بتاؤں، اور اگر آپ میں سے کوئی سوال کرے گا اس کا میں جواب دوں گا۔ ابھی تنویر سکھن صاحب نے بھی کہا، ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی کہا کہ کشمیر کے 2 حصے، کشمیر کے 2 نہیں، کشمیر کے 4 حصے۔ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر تو آپ کو بتایا گیا، لیکن گلگت بلتستان نہیں بتایا کہ جو تیسرا حصہ ہے، اور چوتھا حصہ ایک اور ہے جو ہم نے اقصائے چین کوئی 10,000 سے زائد مربع کلومیٹر کا 65 میں یا اس سے آس پاس جناب ایوب خان صاحب نے چائنا کے حوالے کر دیا۔ تو یہ میں اس لیے مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں رائے عامہ کو ہموار کریں گے، اور میرے خیال میں آپ کا یہ اجتماع لاکھوں سے اس لیے بڑا ہے کہ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہزاروں لوگ جڑے ہیں۔ آپ کے قلم سے، آپ کی زبان سے لوگ آپ کے قلم سے پڑھیں گے اور آپ کی زبان سے سنیں گے، لہذا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کے مفاد میں، کشمیریوں کو تو آپ سائڈ پہ رکھیں، پاکستان کے مفاد میں آپ لوگوں کو قومی پالیسی کے بارے میں صحیح ادراک ہونا چاہیے تاکہ عوام تک صحیح بات پہنچے۔ جموں کشمیر کی ریاست 1947 میں جب تقسیم ہو گیا، دیکھیں ابھی بتایا گیا کہ 545، 560، 65 یا 585 ریاستیں تھیں، ان میں سے حیدرآباد دکن تو سب سے امیر ترین ریاست تھی، لیکن جموں و کشمیر جو ہے وہ ریاست نہیں، ایک ملک تھا جس کے 4 صوبے تھے، 4 گورنر بیٹھے تھے مختلف جگہوں پہ۔ اس کا انگریز گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا، کئی معاہدے تھے، ایک معاہدہ یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ امور انگریز گورنمنٹ جو ہے وہ انجام دے گی، باقی تمام امور میں کشمیر، ریاست جموں کشمیر مکمل خود مختار با اختیار ریاست تھی۔ اور ریاستوں کا جو فیصلہ ہے بر صغیر کی تقسیم میں، اس میں 3 آپشن تھے، دونوں ملکوں کے ساتھ یا خود مختار۔ لیکن کشمیر کے لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے 19 جولائی 1947 کو ایک قرارداد کے ذریعے وہاں کی جو منتخب اسمبلی تھی، اسمبلی کے اکثریتی ممبران نے مسلم کانفرنس جو اس وقت
کشمیر کی نمائندہ جماعت تھی، اس کی جنرل باڈی میں وہ ممبر بھی شامل تھے جو اسمبلی، سری نگر اسمبلی کی اکثریت میں تھے، ایک قرارداد کے ذریعے کہا کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لہذا جموں کشمیر کے لوگ پاکستانیوں سے زیادہ، پاکستانیوں سے پہلے پاکستانی ہو چکے تھے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ 75 سال کیا ہوا؟ خواتین و حضرات، جو آزادی کی تحریکیں ہیں نا، وہ جب آگے بڑھتی ہیں، مختلف مراحل مختلف وہ ہوتے ہیں، لیکن کشمیریوں کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ 76 یا 77 سال جو بھی ہے، دنیا کی کوئی قوم جو آزادی کی جنگ لڑتی ہے، جو آزادی کی تحریک چلاتی ہے، کبھی آپ کوئی دوسری مثال نہیں دے سکتے کہ اس قوم کی قیادت، اس تحریک کی قیادت کوئی دوسرا کر رہا ہو۔ یہاں میں اس بات کی بھی وضاحت کروں گا کہ مسئلہ کشمیر دو ملکوں کے درمیان جھگڑا نہیں ہے، تنازع نہیں ہے، جیسے کہ یہاں بتایا گیا، اس کو تنازع بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ الجھ گیا۔ مسئلہ کشمیر ایک قوم کی آزادی کا مسئلہ ہے، جس کی اپنی تہذیب ہے، جس کی اپنی زبان ہے، جس کا اپنا کلچر ہے، جس کی اپنی ایک ریاست ہے، جس کی کرنسی، جھنڈا اور ساری چیزیں تھیں۔ وہاں کے لوگوں کی آزادی کا مسئلہ ہے، اور وہ اس ٹائم 2 کروڑ ہے۔ اور یہ بھی میں وضاحت کروں کہ وہاں مسلمان جو ہے وہ 55 یا 56% ہے۔ تو اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں گے تو وہ جو 46 یا 45 یا 44% غیر مسلم ہیں، ان کے ساتھ تو سب سے پہلے آپ جنگ شروع کریں، اس کے بعد دوسرا فیصلہ ہوگا۔ لہذا فلسطین اور کشمیر کا جو جغرافیہ ہے، جو تناظر ہے، جو جدوجہد ہے، اس کو جب ہم نے گڈمڈ کیا تو کشمیر کا اصل جو اس کا مسئلہ تھا وہ پس منظر میں چلا گیا، اور جو غیر ضروری ساری چیزیں تھیں جیسے پاکستان کے دوسرے مسائل میں ہوں، تو یہ مسئلہ لمبا ہوتا گیا۔ اب یہ ہے کہ جیسے کہ جنگیں ہوئیں، بالکل پاکستان انڈیا کی جنگیں ہوئیں، اور وہ جنگیں ظاہرہ کوئی تنازع ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ مسئلہ کشمیر ہے، اور دونوں ملک چاہتے ہیں کہ ہم اس کو لیں۔ اس وجہ سے جنگیں ہوئیں، جب جنگیں ہوئیں تھک گئے اور دونوں ملک کے پاس ایٹم اسلحہ آ گیا، تو 2 ایٹمی ملکوں کے درمیان جن کے پاس اتنا بھاری اسلحہ ہو، جنگ لڑنے کے بعد کوئی 1 انچ زمین ایک دوسرے سے نہیں لے سکتا۔ یہ تو بالکل ایک کامن سینس کی بات ہے۔ اور آج کشمیر کی یہ پوزیشن ہے کہ انڈیا آزاد کشمیر گلگت بلتستان سے 1 انچ زمین نہیں لے سکتا، اور پاکستان بھی مقبوضہ کشمیر کو جنگ کر کے نہیں لے سکتا۔ اس لیے کشمیریوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی، تجارت اور امن ہونا چاہیے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ لیکن کشمیر کی آزادی کی جو تحریک ہے اس کو صحیح رخ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کی جب یہ طے ہوا کہ بھئی یہ سمجھ میں آگے کہ اب ہم جنگ کر کے نہیں جیت سکتے، تو 1990 میں جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو وہاں سے اٹھے، ظاہر ہے اس کو، ان نوجوانوں کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی، پاکستان کے اداروں کی حمایت حاصل تھی، ان کو اصلاح دیا گیا۔ جموں کشمیر کے لوگ تو پہلے سے چاہ رہے تھے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہاں ان کو کہا گیا کہ ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں تو انہوں نے اسلحہ اٹھایا، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ جو کشمیر کو خود مختار جو اس کا نعرہ ہے، اس نے اس جنگ کا آغاز کیا 1990 میں۔ یاسین ملک جو آئی جیل میں، یہ ان 3-4 نوجوانوں میں سے جو
مفتی سعید کی صاحبزادی کو، جو اس وقت وفاقی وزیر تھے، ان کے وزیر داخلہ، اس کی صاحبزادی کا واقعہ، وہاں سے یہ تنازع شروع ہوا اور جنگ شروع ہو گئی، تو اس کا نام دیا گیا مسلح جدوجہد۔ کشمیر مسلح جدوجہد سے آزاد ہوا۔ خواتین و حضرات، آپ اسٹڈی کیجئے گا پرانی اخبار، کوئی رسال، کشمیر کے ان نوجوانوں نے بھارت کو زیر کر دیا تھا، پھر پالیسی تبدیل ہوئی کہ نہیں جی یہ مسلح جدوجہد نہیں، جہاد ہوگا، اور اس جہاد کے لیے پاکستان سے نوجوان گئے۔ اور جہاں تک مجھے یاد ہے، مولانا جان محمد عباسی صاحب جماعت اسلامی کے ایک بڑے سینئر لیڈر رہے ہیں لاڑکانہ سے، ان کا صاحبزادہ بھی گیا جا کے مقبوضہ کشمیر میں شہید ہوا۔ کراچی کے بہت سارے فیملی سے میں جانتا ہوں جن کے بچے جا کے وہاں شہید ہوئے۔ میرا اپنا سگا بانجا جو ہے وہ آزاد کشمیر سے جا کے پلوامہ میں شہید ہوا۔ اس کا کیا نقصان ہوا؟ یہ جو ہے وہ بھارت کی اس وقت کشمیری جو مجاہدین تھے یا جو حریت پسند تھے، انہوں نے تو انڈیا کو زیر کر دیا تھا، لیکن جب یہاں سے لوگ گئے تو انڈیا کی کامیابی شروع ہوئی۔ وہ جو شناختی کارڈ ان سے یا جو بھی شناخت ان شہداء سے، ان کی جیب سے یا کسی سے جگہ سے ملتی تھی، وہ لے جا کے اس نے UN کو دی، امریکہ کو دی، برطانیہ کو دی یا دوسری طاقتوں کو دی، اور کہا یہ دیکھیں مداخلت ہو رہی ہے اور یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس کا نام انہوں نے اسلامی دہشت گردی رکھا، جس کی وجہ سے ریاست پاکستان کو ان ساری چیزوں سے وڈرا ہونا پڑا، اور اتنا پریشر آیا کہ یاسین ملک سمیت مولانا صلاح الدین آج مظفر آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو اس مسلح جدوجہد کی یہ دونوں قیادت کر رہے تھے، اس کو وہاں سے بھاگ کے مظفر آباد آنا پڑا۔ یاسین ملک نے سلنڈر کیا، جب اس سے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ اور پاکستان نے گارنٹی دی ہے ہماری جدوجہد کو، ہماری تحریک آزادی کو ریکگنائز کرنے کی، اس لیے ہم نے سلنڈر ہو گیا، ہم مسلح جدوجہد ترک کرتے ہیں اور سیاسی جدوجہد شروع کرتے ہیں، سفارتی جدوجہد شروع کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ سب ختم ہوا، حریت کانفرنس انہوں نے ختم کر لی۔ علی گیلانی جو اس تحریک کے سب سے بڑے لیڈر تھے، اپنے تجربے کی بنیاد پہ، اپنی بزرگی کی بنیاد پہ، علمیت کی بنیاد پہ مولانا مودودی صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ وقت گزارا تھا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا آخر پہ وہ دستبردار ہو گئے کہ میں اس تحریک سے دستبردار ہو رہا ہوں، اور اسی دستبرداری کے عالم میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اس لیے کہ وہ اتنا پھٹا ہو گئے تھے۔ یہ میرے کچھ دوستوں کو، آپ میں سے کچھ دوستوں کو ممکن اچھی نہیں لگتی ہوگی، یہ کہ میں کوئی برائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں مخالفت کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ لوگوں کے سامنے اس دفعہ پہلی مرتبہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جہاں ہمیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، جہاں ہمیں غلطیاں ہوئی ہیں، اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ اور جموں و کشمیر کے لوگ، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ جب تک پاکستان بہت زیادہ مضبوط، با اختیار، خوشحال نہیں ہوتا، بنیا سے ہماری جان نہیں چھوٹ سکتی۔ تو جب پاکستان کو تکلیف ہوتی ہے، پاکستان مسائل میں جاتا ہے، تو سری نگر کا بچہ انڈیا کی 11 لاکھ فوج کی گولیوں سے مایوس نہیں ہوتا۔ اسلام آباد میں اگر کوئی مایوسی کی بات ہوتی ہے تو اس سے مایوس ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کمزور ہوا، پاکستان کی لیڈرشپ کمزور ہوئی، تو بنیا ہمیں ختم کر دے گا۔ اور ان کا کانگریس تو اس وقت تھی، لیکن ہندوستان کی لیڈرشپ کو کانگریس ہو، بھارتیہ جنتا پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، اس بات میں متفق ہیں کہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی سازش کی جائے، پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے جو بھی کیا جائے، وہ ہم سب ایک ہیں۔ اور خصوصاً پاکستان چونکہ ایک نظریہ کی بنیاد پہ قائم ہوا، تو اس بنیاد پر بھی ان کو مخالفت کرنی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، یہ بہت ہی گمبھیر ہو گئی۔ وہ اس کی وجہ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابھی کنن پوش پورا ایک گاؤں ہے، سری نگر سے کوئی 90 کلومیٹر پلوامہ
ایک ہمارا ضلع ہے، اس میں 2 گاؤں ہیں، ایک کا نام ہے کنن، ایک کا نام ہے پوش پورا۔ 23 اور 24 فروری کو 3 کمپنی آرمی وہاں انہوں نے پہلے گاؤں کو گھیرا۔ اچھا، فروری میں وہاں کشمیر میں خصوصاً سری نگر کے اطراف میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے، چونکہ بلندی پر ہے، برف بہت زیادہ ہوتی ہے، تو فورس سے جا کے اس کو گھیرا گاؤں کو، اور جتنے بھی مرد تھے ان کو یہ کہا کہ آپ باہر آ جائیں۔ لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان ہوا، سب باہر آئے، ان کو درختوں کے ساتھ باندھا، اور 3 کمپنی فوج ان گھروں میں داخل ہوئی۔ 8 سے 80 سال کی ہماری بیٹیاں، بہنیں اور ماؤں کو ریپ کیا اجتماعی۔ اور یہ آپ لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا، نہیں ہے تو آپ یہ نیٹ پر ہے، آپ کنن پوش پورا آپ لکھیے گا، پوری ڈیٹیل آ گئی۔ اس میں سے بعد میں ہماری خواتین نے وہاں خودکشی کی، 20 سے 25 دوسرے تیسرے دن مر گئیں، کچھ جو ہے نا وہ نفسیاتی کیس ہو گئیں۔ پرا لیا ہے کہ وہ بربادی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ وہ خواتین کیس لے کے گئیں، لڑتی رہیں، نہیں ہوا، چونکہ ریاست نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا، اور ظاہرہ جو پاکستان کی عدالتیں ایسی، وہاں بھی ایسا ہی ہے جو فیصلہ۔ اب اس کا کیا ہوا کہ سری نگر کی بچیوں نے ایک کتاب چھاپی کہ کیا آپ سری نگر یونیورسٹی کی کوئی 5 طالبات نے ایک بڑی محنت کر کے خفیہ طریقے سے اس کو کلیکٹ کیا، اور وہ سارا مواد کینیڈا میں گیا، کینیڈا میں کتاب شائع ہوگی کہ آپ کنن پوش پورا کو جانتے ہو، تو وہ انگلش میں ہے، اس کا ترجمہ انشاءاللہ آ رہا ہے، اور میں آپ کو تک پہنچاؤں گا 1-2 مہینے میں۔ وہ آپ اس میں دیکھ لیں گے کہ ظلم کی اس سے بڑی واقعات یا کوئی واردات کیا ہوگی۔ ایک میں نے آپ کو مثال دی، باقی تو آپ کو پتہ ہی ہے، 1 لاکھ بچے شہید ہو گئے، 16,000 جو ہے وہ پکڑ کے لے گئے، پتہ ہی نہیں ہے، 16,000 میں سے 6 سے 7,000 خواتین آدھی بیوہ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا خامد آئے گا یا نہیں آئے گا۔ مولوی تو فتویٰ دیتا ہے نا کہ جب تک وہ آتا نہیں ہے آپ بیٹھی رہیں۔ 1,24,000 بچے یتیم ہو گئے۔ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آزادی کے لیے تو اور بھی قربانیاں دی جا سکتی ہیں، لیکن المیہ یہ ہوا کہ اب حریت کانفرنس انہوں نے مکمل ختم کر دی، تحریک وہاں سے مکمل ختم کر دی، اور آج آپ گھر میں ماں، بیٹا، باپ اور بھائی جب ڈنر پہ بیٹھتے ہیں آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، اس لیے کہ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ ایجنسی پکڑ کے لے جائے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ غائب کر دے۔ اس خوف کے عالم میں وہ لوگ یہ رہ رہے ہیں، اور اب ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ 5 اگست کو ہندوستان نے وہاں 35A اور 370 ختم کر کے کشمیر کو ٹیریٹوری میں شامل کیا، اور اس کا ایک حصہ جو لداخ ہے وہ پہاڑی ہے، اس کو انہوں نے وفاقی ایک یونٹ کے طور پہ اس کا وہ کیا۔ میں پاکستان کے عوام، آپ لوگوں سے میں درخواست کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے میرا سوال ہے، آپ انٹلیکچوئل ہیں، آپ اس قوم کی تقریر لکھتے ہیں، آپ ریسرچر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ادیب ہیں، یہ موقع ہندوستان کو دیا کس نے؟ یہ تو میں نے دیا، یہ آپ نے دیا۔ 1910 میں جب زرداری صاحب صدر تھے یا ان کی پارٹی تھی، پاکستان کی ساری جماعتوں نے کہا کہ نہیں جی ہم گلگت کو صوبہ بنائیں گے۔ آپ اگر گلگت کو صوبہ بنائیں گے تو انڈیا کیوں نہیں صوبہ بنائیں گے؟ بھئی جو یونو کی ریزولیشن ہے، قراردادیں ہیں، اس قرارداد کے اندر ایک لمٹ ہے نا کہ یہاں رائے شماری ہونی ہے۔ اس لمٹ سے میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ جو میرا ہے اس پہ تو کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، لیکن جو شیروانی صاحب کا حصہ ہے اس پہ قانون ہونا چاہیے۔ آپ بتائیں کبھی ہو سکتا ہے یہ کام؟ لیکن پاکستان کے عوام نے اپنی سیاسی پارٹیوں کو، ذرا سیاسی پارٹی کے کارکن تو ہے نا، اس پہ ریزسٹ نہیں کیا، اس پر احتجاج نہیں کیا کہ آپ ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں، آپ یہاں یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ جب یہ کام کریں گے تو سری نگر میں جو لوگ مزاحمت کر رہے ہیں، جو تحریک چلا رہے ہیں، ان پہ فرق پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انڈیا نے اپنے دستور میں تبدیلی کی تو یہاں سڑکوں پہ جھنڈیاں ہلانے کے علاوہ آپ کچھ نہ کر سکے، اس لیے کہ ہم کمزور پوزیشن میں تھے۔
مختصر یہ کہ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ابھی یہاں ہمیں کھڑے ہو کے انڈیا کو، ہندوؤں کو، ان کو کوسنا چاہیے تھا، ان کو گالیاں دینا چاہیے تھی کہ ان نے بہت ظلم کر لیا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی، میں بھی یہی کرتا ہوں ہر جگہ کہ انڈیا نے بڑا ظلم کر لیا. یہ بات اس لیے ضروری تھی آپ کے سامنے کرنا کہ اب زمانہ بہت آگے چلا گیا، ٹیکنالوجی کا زمانہ تو بہت ایڈوانس، اس سے بھی آگے کی بات ہے. اب لوگوں کو سچ بتا کے سچ کی طرف آنا پڑے گا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ابھی بھی آپ کو یاد ہے تو میری اصلاح کیجئے گا. میں نے بہت تحقیق کی، قائد اعظم محمد علی جناح، حضرت محمد علی جناح نے، میں نے نہیں کہیں پڑھا، بہت تلاش کیا کہ یہ کہا ہوگا کشمیر میری شہر رہ گئے یا پاکستان کی شہر رہ گئے. آپ کو شیروانی صاحب چونکہ بہت زیادہ ریسرچر ہیں، تو ان کو جب ملے گا تو میں ان کے پاس بیٹھوں گا تاکہ میری اصلاح ہو. قائد اعظم محمد علی جناح 2 مرتبہ سری نگر کے، 1942 میں، 1944 میں، اور ان کے سٹاف کا، ان کے جو سٹاف تھے، پرسنل سیکرٹری، انہوں نے سری نگر سے منتخب کیا کہ ایچ خورشید، جو حضرت فاطمہ جناح کے ساتھ ان کے انتقال تک وہ فیملی، ایچ خورشید کی فیملی ان کے گھر میں رہی. اور میں الحمدللہ کہ ایچ خورشید صاحب کا آخری عمر میں جوانی میں سیکرٹری تھا. انہوں نے یہ کہا کہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی نہ یہ پالیسی تھی اور نہ انہوں نے کبھی یہ کہا، ان کا نالج میں نہیں تھا. لیکن چونکہ ضیاء الحق صاحب، جب ابھی شیروانی صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان میں بھی مجاہد ہیں، پاکستان میں بھی مجاہد ہیں، ہر جگہ مجاہد ہیں، اور ضیاء الحق صاحب نے جب پاکستان میں مجاہد پیدا کیے نا، تو پھر بہت سارا بیانیہ بنے، بہت ساری قومی پالیسیوں پہ بیانیے بنے، اور جس کا پبلسٹی ہوئی، لوگوں کی ذہن سازی ہوئی. آج بھی وہی کام ہو رہا ہے. اس لیے کہ قوم کو اگر صحیح بات بتائیں گے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیا مسائل ہیں. تو یہ تو میں نے برسبیل تذکرہ اس لیے آئی کہ یہ شہر ایک والا مسئلہ، آپ سب انٹلیکچوئل ہیں، دانشور ہیں، جہاں آپ کہوں گے میری اصلاح ضرور کیجیے گا، تاکہ چونکہ میں کنفیوز ہوں کہ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا قول نہیں ہے. اب مختصر یہ ہے کہ بھئی اس کا کیا مسئلہ ہے. پاکستان میں بھی، انڈیا کے لوگ بھی غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، صرف اس مسئلے کی بنیاد پہ. اگر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، دونوں ملکوں کو اتنی بھاری فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دفاع پہ اتنے اخراجات ہو رہے ہیں، تو اس کا مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اس کے مسئلے کا حل جنگ بھی نہیں ہے. اس کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان اگر کسی جگہ پہ بولتا ہے تو وہ انڈیا اس سے تگڑا ملک ہے، معیشیت میں بھی، ہر لحاظ سے، تو وہاں مقابلہ ہوتا ہے. یہ اس کا مسئلے کا حل نہیں ہے. اس کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ جو قوم یہ فیس کر رہی ہے، یہ برداشت کر رہی ہے، یہ ظلم و ستم، اس کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنی بات خود کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کشمیری مسلمان اور کچھ نان مسلم بھی، یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا ایمان ہے کہ مضبوط پاکستان، مستحکم پاکستان ان کے لیے ضروری ہے. اور وہ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب پاکستان میں کوئی بحران ہوتا ہے. انڈیا سے وہ خوفزدہ نہیں ہوتے. لیکن یہ جو قوم پاکستان اور کشمیری اور دوسرا یہ جو بحران میں، اس کو بحران میں نکالنے کا سیاسی حل ہے، تدبر کے ساتھ ہے، دور اندیشی کے ساتھ ہے. آج جماعت اسلامی اور محمود خان اچکزئی کے علاوہ پاکستان کی کوئی ایک پارٹی بھی پاکستان کے عوام کو مسئلہ کشمیر پر صحیح گائیڈ نہیں کر رہی. جماعت اسلامی نے اپنی شورا کی قرارداد میں یہ کہا کہ حریت کانفرنس، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان جو کشمیر ہے ان کا ایک یونٹ بنایا جائے اور ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ آزادی کی بات کریں جا کے یو این او میں، دنیا کے ہر ملک میں. یہ جو میں نے آپ کو کنن پوش پورا کی بات بتائی، آج بھی سری نگر میں انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. میں دیر تو نہیں کر رہا، پر 1-2 منٹ. آج بھی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. وہاں سے کوئی خبر نہیں جا سکتی باہر. اگر خبر کوئی جائے گی تو
ایس ایچ او اس علاقے کا پہلے اس کو اوکے کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے ہیومن رائٹ کے جتنے کارکن تھے جیل میں لے گئے، صحافیوں کو جیل میں لے گئے۔ آج اگر کوئی فلسطین کے مسئلے کو ساؤتھ افریقہ لے گیا، انٹرنیشنل جو بین الاقوامی عدالت میں، وہاں سے فیصلہ ہو گیا اسرائیل کے خلاف، تو کشمیریوں کی یہ جو مظلومیت ہے، یہ جو تشدد، یہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس کو کیوں نہیں کوئی لے جا رہا ایون عالمی عدالت میں؟ تو کم از کم ایک سٹیپ تو ہوگا نا۔ عالمی عدالت یہ سارے ایونٹ دیکھ کے یہ فیصلہ تو کرے گی کہ انڈیا کو کہے گا کہ بھئی آپ یہ وائلیشن نہیں کرو، لیکن وہ تبھی ہوگا اس لیے کہ فلسطین جب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں تو پھر اپنی بات بھی کر رہے ہیں۔ ان کے سفیر، گشتی سفیر ہیں، ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا، کشمیریوں کو یہ اجازت دینی پڑے گی۔ اس کا حل یہ ہے مختصر، آپ انٹلیکچوئل ہیں، دیکھیں وہ جو آپ نے کہا قادیانیوں والا، کشمیر میں ایک تو مسلمان ہیں جن میں اکثریت صوفیزم کی ہے۔ علی گیلانی صاحب کا رتبہ، ان کی علمیت، ان کی عمر کے لحاظ سے لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے، لیکن جماعت اسلامی کا وہاں بہت زیادہ کوئی اثر نہیں ہے، یا اس مسلک کے لوگوں کا اثر نہیں ہے۔ وہاں صوفیزم اکثریت میں ہے، اور سیکنڈلی یہ ہو گیا، اور دوسرے درجے میں سکھ ہیں اور ہندو ہیں، یہ اور ہمارے جو پنڈت وہ آبادی ہے۔ قادیانی ضرور ہوں گے کسی جگہ، اور ہیں بھی، پاکستان میں بھی ہیں، وہاں بھی ہوں گے، آزاد کشمیر میں بھی ہیں، اب تو دنیا میں پھیل گئے، بدل بھی یہاں بھی ہے۔ لیکن ریاست جموں و کشمیر قادیانی نے 1947 میں، عابد صاحب نے صحیح کہا، 1947 میں یہ کوشش کی تھی، اور 4 اکتوبر 1947 کو ایک عبوری جلا وطن حکومت قائم کی تھی اسلام آباد میں، راولپنڈی میں، اور ایک گلکار نامی آدمی اس وقت اس گورنمنٹ کا سربراہ تھا، لیکن جموں و کشمیر کے لوگوں نے اسی ماہ 24 اکتوبر کو اس حکومت کو سسپینڈ کر کے آزاد کشمیر حکومت کا اعلان کر دیا تھا، اور وہ جو وبا تھی، وہ جو بلا تھی، اس کو اسی ٹائم ختم کر دیا تھا۔ جموں کشمیر اس مسئلے کے صرف 2 حل ہیں، یا تقسیم یا خود مختار۔ اگر فرض کیا جموں کشمیر تقسیم ہوتی ہے تو کیا مسئلہ ہے؟ بنگال تقسیم ہوا، پنجاب تقسیم ہوا، سندھ کے کچھ حصے تقسیم ہوئے، تو اگر بر صغیر کا جو فلسفہ ہے تقسیم کا، بر صغیر سارا تقسیم ہو گیا تو کشمیر بھی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اگر تقسیم ہو جاتی ہے، جو ان کے پاس ہے، جو ان کے پاس ہے، صحیح ہے، کم از کم یہ وائلیشن، یہ بچے قتل، اور یہ نوجوان بزرگوں کی، اور یہ عصمت دری، یہ تو نہیں ہوگی نا۔ نسل کشی ہو رہی ہے بہت بڑے۔ لیکن کیا ہے، اگر کشمیر آپ تقسیم کرو گے، پاکستان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ بارہمولہ تک وہ ریل لے آئے، اور اس کو وہ لے جا رہے ہیں سری نگر، اور بانیال ایک بڑی پہاڑی ہے 14,000 فٹ بلندی پر، اس کے نیچے سے 5 کلومیٹر ٹنل نکال رہے ہیں۔ اگر اس میں یہ کامیاب ہو گئے تو یہ ریل جو نکال رہی ہے سری نگر کے لوگوں کو کوئی سہولت دینے کے لیے نہیں نکال رہے، یہ ان کا تجربہ، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو وہ دریا نیلم اور جیلم کا پانی دوسرے ٹنل کے ذریعے لے جائیں گے انڈیا، اور پاکستان بنجر ہو جائے گا۔ یہ تقسیم ہے، میں آپ کو مختصر بتاؤں، اس طرح کی اور کئی چیزیں، یہ تقسیم ہے، یہ نقصان ہوگا پاکستان کا۔ اور جموں کشمیر کے لوگ اسی لیے اس تقسیم کو نہیں مانتے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے خلاف تو ہے، یہ پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے۔ پاکستان کے کچھ ذمہ دار لوگ کبھی اس مذاکرات پہ آتے ہیں، لیکن اگر کبھی یہ فیصلہ کیا تو یہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو آپ نظر میں ضرور رکھیے گا۔ اگر اس پلیٹ فارم پہ پاکستان اگر کوئی بات کرتا ہے تو آپ کے نقطہ نظر میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود مختار ہوتی ہے، جس قوم کا بچہ دشمن کی گولی سے مرتا ہے اس کو پاکستان کے جھنڈے میں دفن کیا جاتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ فرض کیا وہ اگر کہیں پاکستان میں کوئی اسی سیٹلمنٹ کے ذریعے تھوڑے سے فاصلے پر جاتے ہیں تو وہ کیا پاکستان کے دور چلے جائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی۔ کشمیر کا پنڈت بھی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتا، مسلمان کی تو بات ہی ختم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے جان چھوڑائیں، اس سے جان چھوڑائیں۔ پاکستان کے آپ لوگ انٹلیکچوئل، سول سوسائٹی، قانون دان، سیاست دان اور زماندار لوگ بیٹھے،
اور ایک نیا بیانیہ کشمیر میں دیں. جو پرانا بیانیہ تھا وہ ساری باتیں ختم ہو گئیں, ناکام ہو گئیں. اس پر اب مسئلہ کشمیر یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی سوائے اس کے کہ 1 لاکھ قتل کرا دیا, 1 لاکھ اور قتل کرا دیں. 24,000 اگر ریپ ہو گئی 24,000 اور کرا دیں, لیکن بات آگے نہیں بنے گی. ایک نیا بیانیہ دینا پڑے گا جموں کشمیر کے لوگوں کو, اس کی لیڈرشپ کو آگے بھیجنا پڑے گا, اور اس کے ساتھ پاکستان کے عوام, پاکستان کی گورنمنٹ, اس کی پشت پناہی کرنی پڑے گی. تو ہم مشترکہ طور پہ مل کے انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. ادروائز یہ مسئلہ ایسے ہی چلے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی غلطی ہوئی ہو, کوئی آپ کو ناگوار گزرا ہو, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, معذرت ہے. لیکن میں نے یہ باتیں اس لیے کہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کہنا بہت ضروری تھا. بہت شکریہ.